چلتے ہیں جہاں پر خالد بٹ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اوور ٹو یو خالد بٹ. جی بہت بہت شکریہ نادیہ جناز. میں خالد بٹ اور مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو سے. اس وقت ہماری جو بحث کا موضوع ہے وہ سر صاحب کی تقریر ہے. سر صاحب کی تقریر کو مختلف حلقوں نے مختلف طریقوں سے لیا. تقریر کا اصل موقف کیا تھا؟ تقریر اپنے لیے تھی، عوام کے لیے تھی. نون لیگ کو اعتماد میں لیا گیا بعد میں. تقریر کیوں کی گئی، اس کی عمومی وجوہات کیا تھی، آج ہم اس پہ بحث کریں گے. ہمارے ساتھ جناب رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے وزیر قانون پنجاب ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. خالد بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو قانون ہے، قانون کے ہاتھ بہت جو ہے وہ لمبے ہوتے ہیں، اور اسی قانون کے تابع میں کہتا ہوں اس دنیا کا ہر زیرو اور ہر جس کے اندر روح ہے، حتیٰ کہ لال بیگ بھی ایک قانون کے اندر. جی رانا صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا. اس وقت 2 سیکنڈ پہلے ہماری کرسی پہ آ کے فرت اللہ بابر صاحب بیٹھے. آپ سپوکس پرسن ہیں سر صاحب. خالد ابھی 2 منٹ پہلے بیٹھے ہیں، کہیں اڈر نہ جائیں، ان کو پکڑ کے رکھیے گا. جی بہت بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب. آپ نے اپنے صدارتی کاموں سے اپنا ٹائم نکالا ہمارے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب اسٹوڈیو میں ایسے جان اسٹیو جیسی پرسنالٹی والے انسان کے ساتھ آپ رجنی کانت جیسے انسان کو بٹھا دیتے ہیں اور اوپر سے بولتے ہیں کہ وہ اڈر جائے گا. خالد میں تو آپ کو میرا واقعی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میرے کان شاہد ہیں. صدر زرداری صاحب وہاں اویں اویں کر کے رو رہے ہیں. میرے ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا ہے. آٹا میں نے ابھی گوندا ہی تھا کہ آپ کی کال آ گئی اور میں یہاں پہ آ گیا. اس بیچارے کو روٹی کون کھلائے گا؟ جی رانا صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی میں سر صاحب کے خلاف سازش ہو رہی؟ دیکھیں خالد، قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ بہت لمبے ہیں. کوئی 3-4 کروڑ گز کے ہاتھ ہوتے ہیں قانون کے. بات میرے محترم نے یہ بولا. دیکھیں دنیا میں بڑی سازشیں ہوئی، اور شرلاک ہومز کی طرح میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب، صدر صاحب کو بھی جو ہے وہ قبول کرنے چاہیے. اتنے سارے دھماکے ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری صدر صاحب قبول کریں. جنگلات دنیا میں تیزی سے کم ہو رہے ہیں، وہ قبول کریں. اور تو اور اوزون کی لیئر جیسی جہاں خراب ہو رہی ہے، وہیں پہ سائبیرین ٹائیگر تیزی سے نایاب ہو رہا ہے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے صدر زرداری پہ الزامات نہیں لگائیں. آپ لوگوں نے صدر زرداری کے کیریکٹر کو عوام کے سامنے بہت نیگیٹو پیش کیا ہے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. بولے تو میں پاؤں بھی پڑ جاتا ہوں. جی میری تو روز کا کام ہے، میں تو پڑھتا رہتا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ آپ میرے پاؤں پڑھیں. کہاں پڑھنا ہے؟ میں ابھی پڑھ لیتا ہوں. صدر زرداری صاحب کے بارے میں کچھ نہ میں کہیں. اپنے پیر گاڑی میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور جہاں سے جیسے فارغ ہوں گے تو آپ میرے پاؤں پکڑ لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی فرت اللہ بابر، آپ اس گروپ کے بارے میں بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا وہ مخصوص گروپ ہے جو واقعی صدر صاحب کے خلاف سازش کر رہا ہے. کیا کوئی اس طرح گروپ ایگزسٹ کرتا ہے پنجاب؟ بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. میں آپ کی سوال کرنے کی صلاحیت کو سلام پیش کرتا ہوں. جواب میں کچھ اس طرح دوں گا کہ یہ پنجاب میں ایک خاص طبقہ ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پنجاب کا جو خاص طبقہ ہے، یہ صدر صاحب نے کئی دفعہ اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. آپ کو یاد عوام کو کیسے بات یہ وہ طبقہ ہے جو جنوبی پنجاب، شمال پنجاب کے علاقے میں رہتے ہیں. ان کا خاص کام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو SMS بھی بناتے ہیں اور بھیجتے ہیں. آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. اس طرح کے سوال صدر زرداری صاحب کے کریکٹر کو خراب کرنے کے لیے یہ خاص طبقہ تیار رہتا ہے ہمیشہ سے. اب نواز شریف صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ کال کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور اس فون پہ گفتگو کیا ہوئی، اور اس کے بعد اب زرداری صاحب ہلکے ہوئے نہیں ہوئے؟ خالد میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گا کہ قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ مسالہ کے بہت لمبے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ محترم میرے قائد نواز شریف صاحب کو ضرورت نہیں آئے گی کہ وہ جو ہے وہ ان کے مسئلوں میں الجھیں. وہ تو خدا ترس آدمی ہے. سارا دن پورا ایک دن بلکہ ہزاروں دن وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور عوام کے لیے ان کا دل روتا ہے. اور خالد آج میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو میں ایک راز افشاں کرتا جاؤں کہ
اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے میاں صاحب اس وقت اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں جس کا حضرت علامہ اقبال نے وہ کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا نواز شریف ہے کہ خدا خود شہباز سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے جہاں ان کی کوئی نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. رانا صاحب کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں جہاں زرداری صاحب پہلے سے موجود ہیں اس رتبے پہ؟ جی ہاں الحمدللہ مجھے یقین ہے کیونکہ محترم شہباز شریف جو رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ اور کافی ان کا ایک لمبا ایک عربی میں نام چلتا ہے, میں وہ نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے بتایا تھا کیونکہ وہ وہاں پہلے سے رہ رہے ہیں اس یہ مقام پہ. سارے جو لوگ ہیں اس مرتبے میں فائز ہیں سب میں الحمدللہ. زرداری صاحب کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں, ان کا مجھے یقین نہیں اور ہے. خالد یہ آج سے نہیں ہے, جب سے حضرت آدم نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی, جب ووٹ بینک بھی نہیں تھا مسلم لیگ نون کا اور ڈکٹیٹرشپ تھی ایک اس کی شیطان ملاعون کی, اس دور سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. یعنی کہ کافی پرانی پارٹی ہے آپ کی. بلکہ اس سے بھی پہلے خالد, بلکہ جب جنات اس دنیا میں رہا کرتے تھے اور وہ جنات کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اسٹیبلشمنٹ کے جنات تھے, اس دور سے الحمدللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کام کر رہی. توبہ ہے میری خدا, توبہ یہ ہے. فضل بابر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جب ایک پارٹی آپ اسٹیبلش کرتے ہیں, جب آپ کا ایک صدر ہوتا ہے, اس کا ایک ونگ ہوتا ہے جو اس کی پازیٹیوٹی آپ لوگوں تک پہنچاتا ہے. آپ کا کام کیا ہے آخر؟ آپ لوگ صرف سر صاحب کی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کے علاوہ آپ ایز اے صدارتی ترجمان آپ کا اپنا کام کیا ہے؟ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال یہ بھی خراج کیا. تحسین کوئی چیز ہوتی ہے کیا آج تک؟ یہ پیکٹ میں ہوتی ہے, انشاءاللہ آپ کے پاس شام کو میں پہنچا دوں گا. آپ نے سوال کیا ہے کہ صدارتی ترجمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ صدارتی ترجمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک دودھ دینے والی بھینس ہو جس کو آپ کنڈے سے باندھ دیتے ہیں اور بیچاری جو ہے صرف دودھ دیتی ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سرونٹ کوارٹر میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہوں, ہاتھ سے وہ پنکھا لگاتا ہوں, میرے پاس بجلی بھی لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہوتی ہے. مچھردانی لی ہوئی ہے جس میں بھی سوراخ ہے, رات کو اتنے موٹے مچھر گھساتے ہیں. یعنی کہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ سے زندگی ہے. اور بہت بلیک اینڈ وائٹ, ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ دیا ہوا ہے تاکہ میں کلرفل چیزیں جو ہے وہ نہ دیکھ سکوں. ایک سرائی دی ہوئی ہے, وہ بھی جو ہے وہ اس میں میرا منہ نہیں جاتا ہے, میں پانی کیسے پیوں. آج تک ہمیشہ سے یہ پرابلم رہی ہے. میں پانی بھی جو ہے وہ پڑوسیوں سے مانگتا ہوں, میں خود پانی نہیں پیتا ہوں کیونکہ سرائی میں میرا منہ نہیں جاتا. آپ اس میں کچھ کنکر ڈال دیں یا آپ مطلب اس کو آپ نے خود منہ نہیں ڈالنا اس میں. میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے یہ سرائی بنائی ہے کس کا منہ جاتا ہوگا, آپ بتائیں کس کا جاتا ہوگا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سے آپ پانی کو ڈالتے ہیں, آپ خود اس میں منہ نہیں ڈالتے. اچھا یہ بات ہے. خالد میں آپ کو بتاؤں کہ سرائی سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے جو مسلم لیگ نون سخاوت ونگ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے جناب حاتم طائی صاحب, سخاوت ونگ کے, ان کے دور میں سرائی نے بڑا فروغ پایا. اور یہ حاتم طائی بھی مسلم نون میں تھے الحمدللہ, سب مسلم لیگ کی دنیا تھی یہ. اور حاتم طائی صاحب نے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ڈکٹیٹر کے آگے جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے اور اپنا جو ہے وہ شیر ذبح کر کے انہوں نے کھلا دیا. اچھا سبحان اللہ جی. یہ آپ دیکھیں کتنی عظیم پارٹی ہے. مثالیں آپ کے سامنے. حاتم طائی بھی مسلم لیگ نون کے تھے, یہ بریکنگ نیوز ہے غالباً. رانا صاحب کیا فرعون بھی مسلم لیگ نون سے تھے؟ نہیں فرتے, بات یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ کا. ہاں نمرود نے ٹکٹ مانگا تھا, اس کو نہیں ملا کیونکہ اس کا ماضی داغدار تھا, تو اس کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا الحمدللہ. باقی یہ ٹیپو سلطان ہو گئے, آپ کے محمد بن قاسم ہو گیا, اور محمود غزنوی, یہ سارے, محمود غزنوی تو بلکہ مسلم لیگ نون اپنا یہ افغانستان ونگ کا جو ہے وہ بڑا ایکٹیو. آپ مسلم لیگ نون کے, یعنی کہ یہ سب لوگ مسلم لیگ نون کے, سب پوری دنیا مسلم لیگ کی ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ
جس طرح جنت میں آپ کو پھل